والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب مرتبہ بابا سے بلند نماز والا درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ربیع الاول کے آغاز سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے ترتیب وار گفتگو کا آغاز کیا تھا. گفتگو کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جان حضرت ہاشم سے فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت تک. آج کے مختصر سے خطبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ہاں وقت گزارا، اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کروں گا. محترم سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جان کا نام حضرت ہاشم، پردادی جان کا نام حضرت سلمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا نام حضرت عبد المطلب، دادی جان کا نام حضرت فاطمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرنانا جان کا نام عبد مناف، پرنانی جان کا نام ام حبیبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان کا نام وہب اور نانی جان کا نام برہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ اور والدہ ماجدہ حضرت اما آمنہ.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 9 یا 12 ربیع الاول عام الفیل، انگریزی اعتبار سے 22 اپریل 571 عیسوی اور دیسی اعتبار سے 1 جیٹھ 628 بکرمی بروز سوموار 4:30 سے 5 بجے صبح تہجد کے وقت تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جس صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، جن دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، ان دنوں ایک یہودی جو کہ تورات، زبور، انجیل کا بہت بڑا عالم تھا، تجارت کے بہانے اس نے مکہ میں قیام کیا ہوا تھا۔ بہانہ تجارت کا تھا اور معلوم کچھ اور کرنا تھا۔ مکہ میں وہ قیام پذیر روزانہ جب صبح روشنی ہوتی، وہ یہودی عالم مکہ کی گلیوں میں چکر لگاتا اور لوگوں سے پوچھتا کہ کسی بچے کی پیدائش تو نہیں ہوئی۔ حسب معمول جس صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ یہودی عالم مکہ کی گلیوں کا چکر لگا رہا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ سردار مکہ کے ہاں، اس کی بہو کے ہاں بچہ پیدا ہوا، دروازے پہ آیا، دستک دی، اجازت مانگی کہ میں بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب اس نے بچے کو اٹھایا تو کچھ نہیں دیکھا، صرف اور صرف دونوں کندھوں کے درمیان اس نے نظر دوڑائی۔ گوشت کا تھوڑا سا ٹکڑا دونوں کندھوں کے درمیان ابھرا ہوا تھا۔ اس نے وہ نشانی دیکھی، بچے کو وہیں چھوڑا، باہر نکل آیا، زور زور سے چیخنے لگا۔ لوگ جمع ہوئے، بتایا کہ اے بنی اسرائیل، تم سے نبوت بھی ختم، کتاب بھی ختم، اب نبوت بنی اسرائیل کی بجائے بنو اسماعیل میں چلی گئی۔ اور پھر کہا اے مکہ والو سن لو، یہ بچہ بڑا ہو کر تم پر حملہ کرے گا اور اس بچے کی حکمرانی مشرق و مغرب، شمال جنوب، ہر طرف اس کی حکمرانی ہوگی۔ یہ بات کہی اور وہاں سے چلا گیا، غائب ہو گیا، پھر نظر نہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 7ویں دن آپ کے دادا جان نے عقیقہ کیا، آپ کا نام اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ عرب میں دستور تھا کہ شرفائے عرب اپنے نو مولود بچوں کو عرب کے دیہاتوں میں بہترین جسمانی نشو و نما کے لیے اور عرب کی فطرتی صلاحیتوں سے مالا مال ہونے کے لیے، خاص طور پر عربی زبان میں بچپن سے ہی فصاحت و بلاغت حاصل کرنے کے لیے وہ عرب کے دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے۔ اسی دستور کے پیش نظر سال میں 2 مرتبہ عرب کے مختلف قبائل سے خواتین آتی اور بچوں کو، بلکہ کھاتے پیتے گھرانے سے بچوں کو لے جاتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، انہی دنوں بھی دستور کے مطابق قبیلہ بنو حوازن سے ایک قافلہ جو کہ زیادہ تر خواتین پر مشتمل تھا، وہ روانہ ہوا۔ اس قافلے میں ایک خوش نصیب مئی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا
فرماتی ہیں کہ میں اپنے شوہر حارث کے ساتھ روانہ ہوئی. ہمارے پاس ایک اونٹنی انتہائی کمزور اور مریض اور ایک گدھی جو انتہائی لاغر تھی. قافلے کے ساتھ ہم روانہ ہوئے. قافلے والوں کی سواریاں تیز تھیں، ہماری سواریاں انتہائی کمزور تھیں، ہم پیچھے رہ گئے. قافلہ ہم سے آگے نکل گیا. قافلے والے یعنی وہ خواتین مکہ پہنچی. ان خواتین نے کھاتے پیتے گھرانوں سے بچے لیے. جب وہ حضرت اما آمنہ کے گھر جاتی پتہ چلتا کہ یہ بچہ یتیم ہے، یتیم سمجھ کر چھوڑ کر چلی جاتی. ان خواتین نے اس بچے کو یتیم سمجھا، چھوڑ دیا. آج ان خواتین کا نام و نشان بھی تاریخ میں، حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتا. لیکن جس خوش نصیب مئی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے اس یتیم بچے کو لیا، اس کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بھی کئی مرتبہ تذکرہ ہوا. صحابہ اکرام اہل بیت عظام بھی تذکرہ فرماتے تھے. اور آج بھی بلکہ قیامت تک منبر رسول سے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ ہوتا رہے گا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم مکہ پہنچے. پتہ چلا کہ کھاتے پیتے گھرانوں سے خواتین بچے لے چکی ہیں. ایک بچہ ہے جو کہ یتیم ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر حارث سے کہا کہ میں اس یتیم بچے کو لے لیتی ہوں، اللہ اس یتیم بچے میں ہمارے لیے برکت ڈال دے گا. یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ تھے. اور پھر اللہ نے کیسی برکت ڈالی. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے شوہر سے مشورہ کرنے کے بعد میں حضرت اما آمنہ کے در پہ گئی، جا کر دستک دی. حضرت اما آمنہ تشریف لائی. میں نے پوچھا بچہ ہے؟ پوچھنے کی دیر تھی کہ اما آمنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. دل میں وہ سوچنے لگی کاش اس بچے کا باپ زندہ ہوتا، اس کو یتیم سمجھ کر کوئی نہ چھوڑتا. ایک ٹھنڈی آہ بھری، سانس بھری. اور پھر اما آمنہ کہنے لگی کہ بچہ تو ہے لیکن آپ لیں گی نہیں. حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا عرض کرنے لگی میں کیوں نہیں لوں گی؟ حضرت اما آمنہ نے فرمایا اس لیے کہ وہ بچہ یتیم ہے. حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں اس یتیم بچے کو لینے کے لیے آئی. جب یہ بات کہی اما آمنہ کی آنکھوں میں آنسو وہ خوشی میں بدل گئے کہ اس یتیم بچے کو لینے والا بھی کوئی آیا ہے. حضرت حلیمہ نے اجازت مانگی، اندر داخل ہوئی. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جس کمرے میں وہ بچہ تھا، جب اس کمرے کا دروازہ کھلا فرماتی ہے خوشبو کا ایسے جھونکا آیا مجھے یوں محسوس ہوا جیسے جنت کا دروازہ کھل گیا. حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اس بچے کے اوپر جو کہ سفید کپڑے میں لپٹا ہوا تھا، فرماتی ہے میری نظر پڑی تو فرمانے لگی کہ ایسا حسین و جمیل بچہ زندگی میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. اور اس بات کا تذکرہ حضرت اما آمنہ سے کیا. حضرت اما آمنہ کہنے لگی کہ اے حلیمہ میں نے بھی اس جیسا حسین و جمیل بچہ کبھی نہیں دیکھا. اسی دوران حضرت عبدالمطلب کمرے میں تشریف لائے، ان کی یہ بات سنی. کہا اے آمنہ تو نے تو صرف مکہ کے بچے دیکھے ہیں، اے حلیمہ تو نے مکہ کے یا مکہ کے دیہات اور اس کے ارد گرد کے بچے دیکھے ہیں.
مجھ سے پوچھو، میں نے مکہ کے بچے دیکھے، میں نے تجارت کی غرض سے شام کا سفر کیا، مصر کا سفر کیا، مدین کا سفر کیا، میں نے ان علاقوں کے بھی بچے دیکھے ہیں، مجھ سے پوچھو، میں نے بھی آج تک اس جیسا حسین و جمیل بچہ دیکھا ہی نہیں۔ فرماتے ہیں بعض حضرات نے اپنے انداز میں لکھا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، جب یہ ماحول دیکھا تو اس کو ایک فارسی نے اپنے شعر میں لکھا، فاقہ گردیدام محرم اتا ورزیدام لیکن تو چیزیں دیگری۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اپنے انداز میں کہا ہوگا، اے آمنہ تو نے صرف مکہ کے بچے دیکھے، اے حلیمہ تو نے مکہ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کے بچے دیکھے، اے عبد المطلب سردار مکہ تو نے کچھ علاقوں کے بچے دیکھے، آفاقہا گردیدام مجھ سے تو پوچھو، میں دنیا کا کونا کونا پھرا ہوں، میں نے دنیا کے حسن و جمال ایسے بھی دیکھے جن کے بتوں کی پوجا ہوتی ہے، مجھ سے پوچھو جب میں نے اس بچے کے حسن و جمال کو دیکھا اس نتیجے پر پہنچا ہوں، لیکن تو چیزیں دیگری کہ اس جیسا بچہ حسین و جمیل میں نے دنیا میں دیکھا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خان حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انہیں کہا، اے حسان آج ذرا مجھے دیکھ اور میری تعریف تو بیان کر۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کی تعریف فرمایا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہا کرتے تھے، تو انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور حسن کو دیکھ کر اشعار پڑھے، بلکہ اللہ نے ان کی زبان پر جاری فرمائے، ان جیسے اشعار قیامت تک کوئی نہیں کہہ سکتا۔ فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے پیغمبر وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میری آنکھ کیسے دیکھتی، آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک کیا ہے، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اللہ نے آپ کو ایسے پیدا کیا جیسا کہ آپ چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال، بات کہیں اور چلی جائے گی، میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس بچے کو سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے بچے کو دیکھا، حسن و جمال کو دیکھا، یہ اس بچے کی آنکھیں بند تھی، میں نے اپنی گود میں لیا، فرماتی میں نے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا، اس بچے نے آنکھیں کھولی لیکن مسکراہٹ سے میرا استقبال کیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے اپنے قریب کیا، فرماتی ہیں کہ میری چھاتی، میرا سینہ جس کا دودھ خشک ہو چکا تھا، خوراک نہ ہونے کی وجہ سے میں کمزور دبلی پتلی ہو چکی تھی، فرماتی ہے جیسے ہی میں نے اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا، لگانے کی دیر تھی، دودھ خود بخود میرے تھنوں میں اتر آیا، میں نے دائیں طرف کیا، اس بچے کو دودھ دیا، کچھ دیر کے بعد میں نے بائیں طرف کیا، اس بچے نے دودھ نہیں پیا، فرماتی ہے پھر میں نے دائیں طرف کیا، پھر دودھ پیا، بائیں طرف کروں تو وہ بچہ دودھ نہ پیے، میں حیران ہو گئی۔ اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ یہ بچہ معمولی نہیں، انتہائی سمجھدار ہے، یہ بچہ جانتا ہے کہ میرا ایک اور بھائی بھی ہے 9 مولود جو دودھ پیتا بچہ ہے، اگر آج میں نے اس کے حصے کا دودھ پی لیا تو کل قیامت والے دن اللہ کو کیا حساب دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں دودھ پینے کے دوران بھی عدل و انصاف کو قائم کیا تاکہ رہتی دنیا تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کے ڈنکے بجتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا، کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی کے حصے کا دودھ نہیں پیا۔ میں اور آپ تو اپنے بھائی کا حصہ اور مال کھا جاتے ہیں۔
नामो निशान भी नहीं, उनको देने के लिए तैयार भी नहीं, और अगर बहन हिस्सा मांग रहे तो हमेशा के लिए बातचीत खत्म है, उससे बोलते नहीं, आना जाना खत्म कर देते हैं, और कोशिश होती है कि ये हमारी जिंदगी में ही दुनिया से चली जाए ताकि हिस्सा देना ही ना पड़े। तो तुम अपनी जेब से लाए हो, अपनी मेहनत से, बाप का दिया हुआ हिस्सा है, जिस जिसका हिस्सा दो। खैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पहले दिन सबक दिया। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैं उस बच्चे को लेकर अपने खेमे में गई, शाम का वक़्त हुआ, मेरे शौहर हारिस ने कहा कि भूख लगी हुई है, मैं ऊँटनी से अगर कुछ दूध मिलता है तो मैं लेकर आऊँ। फरमाती है हमारी ऊँटनी इंतहाई कमजोर मरियल थी, बाज़ औक़ात कुछ ना कुछ दूध निकल आता, बाज़ औक़ात एक कतरा भी दूध ना निकलता, जिसकी वजह से हम भी कमजोर थे, और ऊँटनी में दूध ना होने की वजह से मेरे सीने में भी दूध ना था, जिसकी वजह से मेरा दूसरा बच्चा जिसका नाम अब्दुल्ला था, कभी भी किसी भी रात वो सुकून से ना वो सो पाया ना हम सो पाए। फरमाते शाम का वक़्त था, हारिस ऊँटनी का दूध दोने के लिए गए, देखा कि ऊँटनी कमजोर नहीं बल्कि काफी जो है वो ताकतवर नजर आ रही है, जिस्म भरा हुआ और उसके थनों में दूध भरा हुआ। हारिस की जैसे ही नजर पड़ी थनों के ऊपर के दूध से भरे हुए, खुशी की इंतहा न रही, पुकार कर हलीमा को बुलाया और कहा, ए हलीमा आकर जरा देखो तो सही ऊँटनी को, इसके थनों में दूध देखो। और फिर कहने लगे, ए हलीमा हमारी किस्मत जाग चुकी है, हमारे दिन फिर चुके हैं, यकीनन ये बच्चा बरकतों सआदतों वाला है, जब से तुम ये बच्चा लेकर आई हो तुम्हारे अंदर भी तब्दीली होती हुई नजर आ रही है और हमारे जानवर में भी तब्दीली होती हुई नजर आ रही है। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, 3 दिन हमने क़याम किया, 3 दिन के क़याम के बाद हज़रत हलीमा सादिया मक्का की तरफ रवाना होने लगी। फरमाती हैं कि ऊँटनी को बिठाया, हारिस आगे बैठे, मैंने उन दोनों बच्चों को, यानी आप सल्लम भी थे और उनका अपना बच्चा अब्दुल्ला भी था, दोनों बच्चों को उठाया और मैं अपने शौहर हारिस के पीछे बैठ गई। ऊँटनी उठने का नाम नहीं ले रही, चलने का नाम नहीं ले रही। कहती है कि मैं दोबारा नीचे उतरी, मैंने अपने शौहर हारिस से कहा, यकीनन कोई फेल हमारा अल्लाह को पसंद नहीं, जिसकी वजह से ये ऊँटनी उठ नहीं रही। और फिर खुद ही कहने लगी, ये बच्चा बड़ी बरकतों शानों सआदतों वाला है, मुझे लगता है कि तुम्हारी पीठ इस बच्चे को हो रही है, जिसकी वजह से ये ऊँटनी उठ नहीं रही, चल नहीं रही, इस बच्चे को तुम अपने आगे उठाओ। हारिस ने उस बच्चे को अपने आगे लिया और हजरत हलीमा पीछे बैठे, ऊँटनी खुद ब खुद उठी और चलना शुरू हो गई। एक रिवायत में है कि ऊँटनी उठी, जैसा कि महार इनके हाथ में है ही नहीं, खुद ब खुद चलनी शुरू हो गई। फरमाते रिवायत के अंदर, इसको मुफस्सिरीन ने अपनी तफसीर में लिखा, मुहद्दिसीन ने अपनी हदीस की किताबों में लिखा, वो ऊँटनी खुद ब खुद चलना शुरू हुई, उसने मक्का के चक्कर लगाए, जब वो काबतुल्लाह के सामने आई उसने 3 सजदे किए और अपना सर आसमान की तरफ उठाया और फिर चलना शुरू हो गई। वो ऊँटनी हज़रत हलीमा फरमाती है जो सुस्त रफ्तार थी, अब वो बर्क रफ्तार थी, उसकी रफ्तार देखने वाली थी। फरमाती है वो हमारी सहेलियां, वो काफिले वाली खवातीन जो काफी वक्त पहले हमसे मक्का से रवाना हो चुकी थी, 1 दिन पहले, फरमाती है कि ये ऊँटनी जब उनके करीब पहुंची, उनकी नजर पड़ी कि इंतहाई तेजी के साथ कोई ऊँटनी है। तो जब हम करीब पहुंचे तो मेरी सहेलियां कहने लगी, ए हलीमा क्या तूने सवारी बदल ली है?
حضرت حلیمہ نے فرمایا میں نے سواری نہیں بدلی، میں نے سوار بدلا۔ یہ ایسا شاہ سوار جس سواری میں بیٹھا وہ سواری فضیلت والی، یہ شاہ سوار جس انسان کے کندھوں پہ بیٹھا وہ انسان بھی افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہلوایا۔ یہ ایسا فضیلت والا شاہ سوار۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں بات کو مختصر کر کے آگے جانا چاہ رہا ہوں، فرماتی ہیں ہم اپنے علاقے میں پہنچے تو کہتی ہے ہمارا علاقہ قحط سالی اور خشک سالی کی وجہ سے ہماری زمینیں بنجر ہو چکی تھی، سبزے کا نام و نشان نہیں تھا، جانور کمزور ہو چکے تھے، ان کے تھنوں میں دودھ نہ تھا۔ فرماتی ہے اس بچے کے وجود مسعود کی برکت سے جیسے ہی یہ بچہ ہمارے علاقے میں گیا، فرماتے ہیں کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہمارے ارد گرد کے علاقے سرسبز و شاداب ہو کے بغیر بارش اور بغیر پانی کے اس زمین پر سبزہ اگنے لگا۔ اور فرماتی ہے کہ میری بکریاں صبح جاتی، شام کو پیٹ بھر کے آتی اور ان کے تھنوں میں دودھ ٹپک رہا ہوتا۔ جب اہل علاقہ میری بکریوں کو دیکھتے تو حلیمہ کی قسمت پر رشک کرنے لگتے۔ انہوں نے بھی اپنی بکریاں حلیمہ رضی اللہ عنہ کی بکریوں کے ساتھ بھیجنا شروع کر دی، لیکن حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کی بکریاں پیٹ بھر کر آتی اور تھنوں میں دودھ بھرا ہوا تھا، ان کی بکریاں ویسے ہی آ جاتی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اتنا دودھ ہوتا کہ ہمارے گھر میں جتنے بھی برتن تھے وہ سارے کے سارے برتن ان بکریوں کے دودھ سے بھر جایا کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش باقی بچوں سے تھوڑی سی مختلف تھی۔ فرماتی ہے 1 سال کا بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 1 سال کے تھے تو یوں محسوس ہوتے تھے جیسے 2 سال کے، جب 2 سال کے تھے تو 4 سال کے لگتے تھے۔ فرماتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے کے تھے آپ نے بیٹھنا شروع فرمایا، جب آپ 9 مہینے کے تھے آپ نے چلنا شروع فرمایا۔ فرماتی ہے جب 10 ماہ کے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ جب آپ 1.25 سال کے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی کے مقابلے میں حصہ لیا۔ جب آپ 2 سال کے تھے کشتی کے مقابلے میں آپ شریک ہوئے۔ یہ آپ کے 2 سال کی کارکردگی ہے، عام بچوں سے مختلف آپ کی پرورش تھی۔ اور طہارت و پاکیزگی کا یہ عالم تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں 4 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی 4 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس رہے۔ ان 4 سالوں میں کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر یا کپڑوں پر کبھی گندگی نہیں لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع حاجت کے اوقات متعین تھے۔ اگر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے کپڑا ہٹ جاتا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی کہ کپڑا خود بخود ٹھیک ہو جاتا، یعنی فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سطر کو کھلنے نہیں دیتے تھے، جب سطر کھلتا فرشتے کپڑا ٹھیک کر دیتے۔ اور فرماتی ہے اگر کبھی سطر کھلتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین بے سکون ہو جاتے تھے جب تک آپ کے کپڑے کو ٹھیک نہ کر دیا جاتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی عادت مبارکہ تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں زیادہ تر گھر کے باہر کے کام کاج میں مصروف رہتی تھی، گھر کے اندر کے جو کام کاج وہ زیادہ تر اس بچے کے معاملے سے جو کام کاج تھے وہ زیادہ تر میری بڑی بیٹی حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ ان کے ہاتھ میں۔ حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میری والدہ ماجدہ گھر کے باہر کے کام کاج، جانوروں کو چرانا، بکریاں چرانا یا ان کی دیکھ بھال کرنا یا باہر کے کام کاج
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرماتی ہے وہ میرے ذمہ تھی. حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلاتی دھلاتی کپڑے پہناتی ان کی دیکھ بھال کرتی سرما لگاتی انہیں کھلاتی ہنساتی مسکراتی. فرماتی ہے ایک مرتبہ میرے دل نے چاہا کہ آج میں اس بچے کو کھلا کر ہنستا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں. فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تبسم مسکراہٹ تو ہر وقت رہتی تھی. کبھی کبھار آپ ہنستے تو صرف اتنا کہ معمولی سی آواز سے. آپ کھلا کر کبھی نہیں ہنسے. بچپن لڑکپن جوانی ساری کی ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہ ہے. آپ نے کبھی بھی کھلا کر یعنی کہا لگانا یہ اسلام میں بہت برا فعل ہے. کہا لگانا زور سے ہنسنا اور پھر ہنستے وقت ہاتھ پہ ہاتھ مارنا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے برا فعل ہے. ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب دو لوگ کہا لگاتے ہوئے ایک دوسرے کو ہاتھ مارتے ہیں اللہ ان کی ساری نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں. اور یہ برائی ہمارے اندر عام ہے. ہم اس کو برا سمجھتے ہی نہیں. عوام ہو یا خاص ہو یا علماء ہو جب نجی محفل میں بیٹھے ہنسے ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے ہیں اور کہا لگا رہے ہیں یہ برا فعل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی آپ نے کہا نہیں لگایا. تو حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کی بڑی بیٹی فرماتی ہے کہ میں نے سوچا آج میں اس بچے کو کھلا کر ہنستا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں تاکہ زور سے ہنسے. میں نے اس بچے کی گدگدی شروع کی لیکن وہ بچہ ہنس نہیں رہا زور سے نہیں ہنس رہا. میں نے اٹھایا اوپر کیا تاکہ یہ کھلا کے ہنسے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جیسے تنگ ہو چکے مجھ سے اور جیسے میں نے اوپر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دانتوں کے ساتھ کاٹا اور زور سے کاٹا. ایسے کاٹا کہ میرے نشان پڑ گئے. فرماتی ہے 4 سالوں میں یہ پہلا موقع تھا جو میرے لیے ایک غیر معمولی واقعہ تھا. کبھی آپ حضرت حلیمہ فرماتی ہے 4 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روئے نہیں کبھی تنگ نہیں کیا. یہ صرف ایک واقعہ ایسا پیش ہے جو بظاہر حضرت شیمہ کے لیے تکلیف کا سبب تھا یا زحمت کا سبب تھا لیکن یہ زحمت 50 سال کے بعد رحمت کیسے بنی. یہ مختصر سے واقعہ سنا کے بعد کو مکمل کرتا ہوں. غزوہ حوازن پیش آیا فتح مکہ کے بعد. حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کا قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ ہوئی صحابہ کرام کے ساتھ جنگ ہوئی اس کو کہتے ہیں غزوہ حوازن. جب یہ غزوہ پیش آیا مسلمانوں نے یہ غزوہ جیتا فتح ہوئی. 6000 مسلمانوں نے 6000 مسلمانوں کے ہاتھ قیدی ہے اور بے شمار ساز و سامان مسلمانوں کے پاس مال غنیمت بنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن تک بعض روایت میں کہ 20 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا کہ یہ قبیلے والے آئیں گے اور اپنے قیدی لے جائیں گے یہ سامان لے جائیں گے یا کچھ مذاکرات کریں گے بات چیت ہوگی. 20 دن تک انتظار کیا لیکن اس قبیلے میں سے کوئی بھی نہ آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قیدی بھی تقسیم فرما دیے اور وہ مال غنیمت بھی تقسیم فرما دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف روانگی کے لیے تیاریاں فرما رہے ہیں. اسی دوران ایک بوڑھی خاتون ہے اور اس خاتون نے آ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے عرض کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ذرا پوچھو وہ خاتون کون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ پیغام پہنچایا اس خاتون نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں اور اپنے بھائی سے ملنا چاہتی ہوں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ میری بہن اور بوڑھی خاتون یہ کیسے اور کیسے ممکن ہے یہ کیا ہو سکتا ہے. خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف فرما تھے. کہا بھی اس خاتون کو بلایا جائے. جب وہ خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظریں جھکا کر بیٹھے ہوئے
اور اس خاتون نے کہا اے بھائی جان اپنی نظریں اوپر کیجئے، میں تمہاری بہن شیما ہوں، میں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کی بڑی بیٹی شیما ہوں، مجھے آج بھی تمہارا وہ بچپنا یاد ہے جب تم ہمارے پاس تھے، میں تمہیں کھلاتی تھی، ہنساتی تھی، میں نہلاتی تھی، دھلاتی تھی تمہیں، تمہاری آنکھوں میں سرما لگاتی تھی، ایک مرتبہ میں تمہیں ہنسانا چاہ رہی تھی لیکن تم زیادہ ہنس نہیں رہے تھے بلکہ تم نے مجھے کاٹا تھا، دیکھ لو آج بھی وہ نشان دکھایا، آج بھی وہ نشان میرے کندھے پر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنا بچپن یاد آ گیا، فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، وہ کملی والی چادر صحابہ کرام جس کو بوسہ دینا فخر سمجھتے تھے، اپنے سر پہ رکھنا فخر سمجھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر حضرت شیما کے قدموں میں بچھا دی، اپنی بہن کا استقبال کیا، احترام کیا، ادب کے ساتھ بٹھایا، حال شال پوچھا اور پھر کہا بھی بہن کیسے ہے نا؟ بہن کہنے لگی بہنوں کو اپنے بھائیوں پر بڑا مان ہوا کرتا ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ بہنوں کو اپنے بھائیوں پر بڑا مان ہوا کرتا تھا۔ اب اگر کہا جائے کہ ہے تو یہ جملہ میرے خیال میں درست نہیں ہے، کیونکہ اب بھائی جو اپنی بہنوں کے ساتھ حال کر رہے ہیں وہ ہم جانتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ ہماری بہن ہماری جائیداد میں حصے دار کیوں ہے۔ ہاں اب بھی جو لوگ سمجھدار ہیں یا جن کے دلوں میں خوف خدا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا کمایا وہ نہیں، میرے باپ کا دیا ہوا مال ہے، میرا حق ہے تو میری بہن کا بھی حق ہے، وہ اپنے حق کی بجائے بہن کے حق کو مقدم رکھتے ہیں، لیکن جن کے دلوں میں خوف خدا نہیں، خشیت الہی نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، وہ کسی کا بھی حق اور مال کھانے سے گریز نہیں کرتے، ان کو کوئی پرواہ نہیں، نہ وہ باپ کو دیکھتے نہ بھائی کو دیکھتے نہ بہن کو دیکھتے۔ خیر جب بہن نے یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ حضرت شیما رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ آپ کے لوگوں نے ہمارے قبیلے کے 6000 افراد قید میں کر رکھے ہیں اور بہت سارا مال غنیمت ہے، اس سلسلے میں آئی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہن آپ نے دیر کر دی، 20 دن تک میں نے انتظار کیا، کوئی بھی نہ آیا اس کنبہ قبیلہ سے، برادری سے، میں نے وہ قیدی بھی تقسیم کر دیے، مال بھی تقسیم کر دیا، لیکن آپ آئی ہو مایوس نہیں کروں گا، آپ آئی ہو خالی جھولی نہیں لوٹاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور کہا میرے حصے میں جو قیدی جو مال ہے میری اس بہن کی وجہ سے ان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے اور وہ مال میری اس بہن کو دے دیا جائے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل دیکھا تو تمام کے تمام صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت اور پیروی اور تقلید کرتے ہوئے تمام صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنے حصے کے قیدی چھوڑ رہے ہیں، اپنے حصے کا مال اپنی بہن کو لوٹا رہے ہیں، تو ہم بھی آپ کی تقریر کرتے ہوئے سارے قیدیوں کو چھوڑ رہے ہیں اور سارا مال ان کو واپس کر رہے ہیں۔ جب حضرت شیما اور ان کے قبیلے والوں نے یہ طرز عمل دیکھا تو حضرت شیما اور اس کے پورے کنبہ قبیلہ برادری نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مشرف با اسلام ہوئے۔ وہ عمل جو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی 4 سالوں میں حضرت شیما کو ایک مرتبہ دانت لگا کر جو بظاہر تکلیف پہنچائی تھی، جو زحمت کی تھی، وہ زحمت 50 سال کے بعد وہ رحمت بنی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس بات کی گواہ۔ کیا آپ کا بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا آپ نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی؟ آپ کی زندگی گوائے اگر آپ کے دشمنوں نے آپ کو پتھر مارے، برا بھلا کہا، آپ نے بد دعا بھی نہیں دی بلکہ ان کے لیے دعا کی۔ میں اور آپ بھی تو اسی پیغمبر، اسی ہستی کا نام لیوا۔ اگر کسی بھائی سے، کسی بہن سے کوئی تھوڑی سی تکلیف پہنچ جائے، ہم ہمیشہ کے لیے اس قصہ ختم کر دیتے ہیں، بول چال ختم کر دیتے ہیں۔ اور بلکہ بعض ایسے بھی لوگ پائے گئے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ارد گرد رہنے والے،
انہوں نے کہہ رکھا ہے اگر میں اس دنیا سے چلا بھی جاؤں تو میرے جنازے پر میرا بھائی نہ ہے، میری بہن نہ ہے۔ ایسے بھی لوگ بستے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کامل مومن وہ ہے اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ تعلق کو توڑنا چاہتا ہے تم اس کے ساتھ جوڑو، یہ ہے اخلاق۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ جو ہمارے ساتھ اچھا رہے گا ہم اچھا رہیں گے، جو اچھا نہیں رہے گا ہم بھی نہیں رہیں گے۔ کہ یہ اخلاق نہیں، یہ تو بدماشی ہے، یہ تو بد اخلاقی ہے۔ اچھے اخلاق کیا ہے؟ جو ہمارے ساتھ تعلق کو توڑ رہا ہے ہم اس کے ساتھ تعلق کو جوڑیں، جو سلام نہیں لینا چاہتا ہم اس کے ساتھ سلام کریں۔ آج صبح بھی درس میں نے ایک حدیث بیان کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا کام ہے تعلق کو جوڑنا، اگر تم پہل کرو گے تو جو قطع تعلقی کی وجہ سے جو گناہ تھے اللہ معاف فرما دیں گے۔ تم سلام میں پہل کرو، اگر دوسرا جواب نہیں دیتا تمہارے سلام کا فرشتے جواب دیں گے، اور اس کے جواب نہ دینے کی وجہ سے شیطان اس کو جواب دے گا۔ لیکن اگر دونوں بھائی، دونوں رشتہ دار، دو کنبہ قبیلہ برادری میں رہنے والے دو افراد آپس میں قطع تعلقی رکھے ہوئے اور اسی حالت میں مر گئے، حدیث میں کہ وہ دونوں جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اللہ دونوں کو جہنم میں داخل کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اصل میں عمل اور پیروی کے لیے، اور اسی سلسلے میں مختلف طریقوں سے محنت ہو رہی ہے۔ اگلے جمعے میں لاہور کا اجتماع تو پورے پاکستان کا بلکہ پوری دنیا کا ہے، لیکن اس پہلے حصے میں لاہور کا اجتماع بھی ہے، اس میں لاہور والے بھی شامل ہوں گے۔ تو اسی سلسلے میں ہماری مسجد سے بھی ترتیب ہر سال بنتی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حضرات لاہور کے اجتماع میں شریک ہونا چاہتے ہیں، جو ہمارے تبلیغی بھائی ہیں وہ ان سے رابطہ کر لیں۔ شہباز بھائی آج کل ہے، نصیر بھائی بلال بارک میں ہے، تو شہباز بھائی سے رابطہ کریں تاکہ ایک اجتماعی شکل بن جائے جانے کی۔ ان سے رابطہ کر لیں تاکہ جب بھی جائیں اجتماعی شکل میں چلے جائیں، اور جو حضرات کسی بھی وجہ سے نہیں جا سکتے وہ ان کو آج سے ہی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا شروع کر دے۔ جو کہا سنا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق۔